میرا جو تعلق ہے وہ مانسیرا سے ہے اور ہم آٹو موبائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ہماری جو کمپنی ہے وہ جاپان بیسڈ ہے اور وہاں سے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس میں پاکستان بھی ہماری ایک میجر مارکیٹ ہے. جب ہم نے شروع میں جب بزنس اسٹارٹ کیا تو وہ صرف آٹو موبائل سے ریلیٹڈ تھا, بٹ الحمدللہ اب بائی دی گریس آف اللہ اور جو ہمارے پیرنٹس کی اور جیسا کہ نواز بھائی نے بتایا, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں جب دعائیں سمیٹتے ہیں تو اب ایم ڈی کے گروپ آف کمپنیز ہے اور ہم نے ابھی تباہ آزمائی کی ہے کنسٹرکشن کے بزنس میں, فوڈ انڈسٹری میں اور اسی طریقے سے اور بھی ڈفرینٹ چھوٹے موٹے اسائنمنٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. نواز بھائی کی جو ابھی میں نے گفتگو سنی اس کو اگر میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. توازن اور میزان, جس کو ہم میزان کہتے ہیں, یعنی اگر آپ کبھی بھی کسی ایک طرف اپنا ڈائریکشن کر دیں گے اور اس بیلنس کو اپنی زندگی کے آؤٹ کر دیں گے تو آپ زندگی کی جو کلرز ہیں, جو خوشیاں ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو آپ اس طرح سے مس کریں گے کہ جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو ہمارے پاس یا ہم سب کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمس لوگوں کی شادی ہوتی ہے, ان کی اولاد ہوتی ہے اور بیچارے وہ ڈیو ٹو فائنینشیل ایشوز ان کو ابراڈ جانا پڑتا ہے. تو میرے دوست نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا جو انسان کروڑوں اربوں کما لے مگر اپنے بچی کی توتلی باتیں نہ انجوائے کر سکے تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ بھی انجوائے نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں جو جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہماری زندگی میں. آپ میں سے جب پریکٹیکل لائف میں لوگ جائیں گے, جب وہ ایک درجہ حاصل کرتے ہیں جو کہ بہت ہی عظیم درجہ ہے, پیرنٹس کا ماں یا باپ بنتے ہیں, تو ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ کیسی ایک سینسٹیو ریلیشن شپ ہے کہ جب آپ کے بیٹے کے یا بیٹی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا وہ کوئی پین فیل کرتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ درد آپ میں کنورٹ ہو جائے. مگر ود دی پیسج آف ٹائم جب ہم زندگی کی دوڑ میں بھاگنے لگتے ہیں, ہم اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب ہم قیمتی رشتوں کو ہم کھو دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ سب احساس کی بات ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن. تو جس انسان میں احساس نہیں ہے, احساس کیا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے اس فیلنگ کو جب آپ فیل کریں گے تو دوسرے کی بھوک کا بھی آپ کو احساس ہوگا. میں جہاں ان شارٹ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ 8ویں کلاس میں ہم نے ایک چیپٹر تھا, اگر میں غلطی پہ نہیں اور میری میموری صحیح ریکال ہو رہی ہے, کفال شاشی. کفل کہتے ہیں تالے کو, اور شاشی شاید فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی تالا بنانے والا. تو وہ بندہ اپنے کام کا اتنا ماہر تھا کہ جو اس وقت کا بادشاہ وقت تھا, جب بھی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تھا تو وہ اس کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھاتا تھا اور اس کو ایک خاص پروٹوکول دیتا تھا. اس کی خاص اہمیت ہوتی تھی کہ جو اس کے کولیگز درباری ہوتے تھے ان کو بڑا فیل ہوتا تھا کہ یار اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کفال شاشی جو ہے وہ دربار میں جب حاضر ہوئے تو وہاں پر ایک اور شخص تھا جو کہ بادشاہ وقت کے برابر میں بیٹھا تھا, اور کفال شاشی نے یہ محسوس کیا کہ اس کی آج وہ امپورٹنس شاید نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی اس شخص کی غیر موجودگی میں. تو انہوں نے دریافت کیا کہ یار ایک شخص کون ہے. تو ان درباریوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے, یعنی اس کے پاس اس علم کا عبور حاصل ہے اور یہ اپنی فیلڈ کا جو ہے ماہر ہے. تو وہ تھوڑا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایک دن وہ بیٹھا ہوتا ہے, پانی کے آبشار سے کچھ قطرے گر رہے ہوتے ہیں اور پہاڑ کی ایک چٹان ہوتی ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ پانی اتنی نرم چیز اور لگاتار گرنے کے بعد اس کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتا ہے, گڑھا پیدا ہو جاتا ہے, تو وہاں سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جب پانی اس اتنی طاقتور چٹان میں سوراخ کر سکتا ہے تو میں بھی محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہوں. پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور انتھک محنت کرتا ہے اور آنے والا وقت ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کا ایک مشہور عالم بنتا ہے. تو زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اس طرح کے سیشنز کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے دیکھیں, منزل پہ ہر کسی نے خود جانا ہوتا ہے. جیسے ہم کبھی آتے ہیں, جیسے ابھی میرے میں کمزوری ہے کہ میں راستے بھول جاتا ہوں, ایون کہ میں اپنے آفس کا راستہ بھی اکثر بھول جاتا ہوں. تو جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا, وہ صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا یوں جاؤ گے, لیفٹ ہو گے, رائٹ ہو گے, باقی ٹریولنگ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. آپ کو کوئی ریسیپی بتاتا ہے, کوکنگ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. اور جب آپ کوکنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں اور اس ذائقے میں
مزید نکھار بھی آتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ مزید اچیو کر لیتے ہیں. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھنا. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی کتاب کو کھول کے ایک جگہ بیٹھنا. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ فوکس کرنا. پھر جب آپ اللہ کے حضور جھکتے اللہ سے اپنی مدد مانگتے ہیں، نصرت مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ آج آپ کو سجاد بھائی نے بھی بتایا ہوگا، نواز بھائی نے بھی بتایا ہوگا، اور آپ کو خود بھی اس چیز کا ادراک ہوگا کہ جس آفس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی کسی کا خواب تھا. اور اگر اس شخص سے پوچھا جائے جب اس نے سفر آپ کا آغاز کیا تھا تو وہ لوگوں کو یہ بتاتا کہ اس طرح کے میں کام کروں گا، تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، شاید اس طریقے سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی کل کائنات اتنی اور یہ اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دے گا. مگر جب انسان محنت کرتا ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے سفر شرط مسافر نواز ہو تیرے، سفر شرط مسافر نواز ہو تیرے، ہزاراں شجر سایہ دار راہ میں. تو انسان کے ساتھ لوگ ملتے رہتے ہیں، قافلے بنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مددیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ شخص جب سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں سوچتا تھا اس وقت مجھے یہ خواب لگتا تھا اور اب مجھے حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ خواب ہے. بعض اوقات اس کو اپنی اچیومنٹس پہ، اپنی اس تمام چیزوں کی جو بھی اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، جو لوگوں کی محبتیں سمیٹتا ہے تو وہ بھی اس کو خواب لگتی ہیں. تو اختتام میں یہی اس سے کروں گا کہ زندگی میں توازن، بیلنس پیدا کرنا اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم زندگی کے رنگوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.